رب نے کیوں کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سورج؟ پڑھ لیجیے کہ سورج جب آئے تو سورج کا پہلا وصف اور خوبی یہ ہے کہ اندھیرے ختم کر دیتا. کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اندھیروں کو ختم کیا. کچھ اندھیروں کا تذکرہ کیا عقیدہ توحید میں. دیکھو کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے، پتھر لاتے اور گھڑتے اور گھڑ کے کھڑا کر کے پھر ان کو پوجتے. اس سے بڑی اندھیر نگری کیا ہو کہ پتھر اپنے ہاتھ سے لے آنا، پھر انہوں گھڑنا، پھر انہوں بنانا، بنا کے انہوں کھڑا کر کے پھر کہنا یہ معبود ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے. کیا آج بھی وہی حالت کیفیت نہیں؟ جن قبروں کو پوجا جاتا، کیا یہ قبریں خود بخود بنی؟ یہ قبریں بنائی کس نے؟ جو پوج رہے ہیں، جو سجدہ کر رہے ہیں، جو قبروں پہ چڑھاوا چڑھا رہے ہیں، جو عرس میلے لگا رہے ہیں، کیا انہوں نے یہ قبریں نہیں بنائی؟ یعنی ان کے آباء و اجداد، ان کے وڈیروں نے یہ قبریں بنائی. تو کیا قبریں خود بخود بنی ہیں؟ نہیں، بنانے والوں نے بنائی ہیں، بندوں نے بنائی. تو ان بندوں نے ان قبروں میں دفن کیا کیا ہے؟ بزرگوں کو، صالحین کو، نیک بندوں کو. کیا وہ خود چل کے قبر میں گئے ہیں؟ نہیں، مریدوں نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے دفن کیا ہے. کیا بغیر نہائے دھوئے صاف ہوئے وہ قبروں میں دفن ہو گئے؟ نہیں، مریدوں نے نہلایا. اور نہلایا کس انداز میں ہے اس کو بھی دیکھیے. پہلے اس کو میت کو استنجا کروایا، پھر اس کو پیٹ کو دبا کے اس کو صاف کیا گیا، کوئی مواد ہو تو اندر سے خارج ہو جائے. پھر استنجا کروا کے، پھر وضو کروا کے، پھر اس کو غسل دے کے صاف ستھرا کر کے، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو اٹھا کے اس کے پاسے سارے الٹا کے پلٹا کے نلا کے دھلا کے پھر اس کو اٹھا کے چادر پہ پڑا کے اس کو کفن ڈالا. کفن کے بند باندھ کے، منہ باندھ کے، آنکھیں بند کر کے، منہ پہ روئی رکھ کے، کان ناک سارے روئی سے بند کر کے اس کو دفن کیا ہے. اور اب کہتے ہیں کہ وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، اور کوئی بندہ قبر پہ جائے تو آواز سنتا بھی ہے. پھر کنج روئی پان دی کیڑی لوڑ سی؟ روئی تو تسلی نال پائیے وچ بس سنن جوگا نہ رہے. جیندہ جاگدہ بندہ بھی روئی کانج پا لوے تو وہ ادھا نہیں سن. مریا ہوا بھی ہے، کان میں روئی بھی ہے، ناک میں بھی روئی ہے، منہ پہ بھی روئی ہے. ہل بھی نہیں سکتا، جل بھی نہیں سکتا، کھا بھی نہیں سکتا، پی بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، نہا بھی نہیں سکتا، اٹھ کے جا بھی نہیں سکتا. کندھوں پہ جا رہا ہے، میت مان کے جنازہ پڑا گیا، اٹھایا گیا، قبر میں رکھا گیا، مٹی اوپر ڈالی گئی ہے، نہ ہلا نہ چلا نہ بولا، نہ اتنا شرافت میں پڑا ہوا ہے. پھر قبر بنا کے دعا کر کے واپس پلٹ کے کہتے ہیں اب سننا شروع ہوا ہے. یہ اندھیر نگری نہیں ہے، یہ ظلمت نہیں ہے، یہ تاریکی نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں شرک سے اور بدعات سے اور خرافات سے اور مردوں کی پوجا سے، قبروں کی پوجا سے، پتھروں کی پوجا سے محفوظ کر کے محمد مصطفیٰ کی وہ سورج کی روشنی عقیدہ توحید بخشا. یہ آیات پڑھنا، سننا اور بین روز پہ لکھ کے لگانا آسان ہے. ان کی حقیقت، ان کی روحانیت میں جائیں اور پڑھیں اور سمجھیں کہ آپ تو پھر اندھیر نگری میں ہیں. سورج چڑھ جانے کے بعد، سراج منیرہ کے آ جانے کے بعد، کیا سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج چڑھ چکا ہے اور آپ پھر اندھیر نگری میں؟ سورج کا وصف یہ تاروں کو جب چڑھ آتا ہے سورج، سارے تارے باوجود اس کے کہ آسمان پر موجود رہتے ہیں، غروب نہیں ہوتے، لیکن سورج چڑھ آئے تو تارے چھپ جاتے، پھر نظر نہیں آتے. پھر ان کی چمک دمک روشنی
ان کو دیکھنا ناممکن ہو جاتا، کیونکہ سورج جو آگے ان کی روشنی ختم ہے، منسوخ ہے، نظر نہیں آ رہی۔ تاروں کو سورج نے چھپا لیا ہے۔ سارے انبیاء اگر تاروں کی مانند تھے تو محمد کے آنے کے بعد ان تاروں کو محبوب نے اپنی نبوت میں لے لیا، چھپا لیا، اب تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی۔ اب کوئی اور مرشد، امام، رہبر، رہنما، پیر، بزرگ، مرشد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کا سورج نبوت کا چڑھ چکا۔ یہ پھر تارے نظر کہاں سے آ گئے؟ یہ ملتان کی سرکار، یہ کراچی کی سرکار، یہ جناب فیصل آباد کی سرکار، یہ لاہور کی سرکار، یہ پنڈی کی سرکاریں کہاں سے آ گئیں؟ یہ تارے، یہ ستارے پھر کیوں سامنے نظر آ رہے؟ یہاں تو اصول کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ اللہ فرماتا ہے میں وعدہ لیا تھا سارے نبیوں سے کہ اے نبیوں رسولوں، اگر میں تمہیں کتاب و حکمت، نبوت، رسالت، شریعت دے کے دنیا بھیج دیا، ثم جاءکم رسول، تمہاری نبوت چمک رہی ہو، دمک رہی ہو، پورے عروج پر ہو، تم موجود ہو، تمہارا کلمہ شریعت موجود ہے، تمہارا نظام موجود ہے، کلمہ دنیا پڑھ رہی ہے، اطاعت تمہاری کر رہی ہے، پھر ثم جاءکم رسول یا ایھا النبی انا ارسلناک ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ اے نبیو، یہ تو آخری نبی توڑے دور نبوت آ جائے تو سو اپنی شریعت، اپنا کلمہ سب کچھ چھوڑ کے محمد کی بیعت کر کے، کلمہ پڑھ کے، ایمان لا کے ان کی نبوت پر محمد کے دین کو پھیلانا شروع کر دینا ہے۔ تمہارے سارے ستاروں کی چمک ختم ہو جائے گی اور محمد کی سورج کی روشنی شروع ہو جائے۔